السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ناول لے کے آئی ہوں، یہ وانی بیس ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو اس کا جو نام ہے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کمپلیٹ ناول ہے، تو اب ہم پڑھنا اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی مت۔ افریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا مگر میری بیٹی اب بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ بابا، ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر پھر کبھی اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ افریدی خان بلند آواز میں بولے تھے اور مکمل لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی، بیٹی بھی وہ کہ جسے آج تک کسی بھائی نہ اپنے ہونے کا مان نہیں دیا تھا۔ بابا جان دیکھیے، آپ کو اپنی بیٹے کی بات پوری ہونے سے پہلے خان صاحب نے بول دیا تھا، خبردار زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام بھی لیا تو کیا میں قتل ہو جاؤں؟ یہ پھر اپنی 10 سالہ بیٹی کو پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب تم قتل ہو جاؤ، یہ تمہاری بیٹی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل لڑ کر کھڑے ہو چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے، دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں، قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، اب یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ دھاڑے تھے، میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کی سلام کا جواب دینا تک تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود کو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پر مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے پاک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی۔ اب ماضی۔ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ 7 والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو منہ تک نہیں لگاتا، وہ تکڑو ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ ہو تو میں یہ چیلنج سمجھوں یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو، مذاق کا نام دے رہی ہو؟ ڈر رہی ہو کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں تم مجھے۔ جی بالکل، بہت اچھی طرح جانتی۔ جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا۔ اگر پوری کر دی تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گی۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چیلنج پورا کرو گی تو کچھ تو حق بنتا ہے نا تمہارا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر 20,000 کیش اور بندوق خان میں ڈنر دو گی کیا؟ ہے تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو بہت کم ہے۔ میں تو آج ہی جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پر، گھر پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے، یہ اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے نہیں، بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں، ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لائے۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھیں۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر باہر سے، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی تھی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکی کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی تھی، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہیں سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ہانی بھی جلدی سے اس سمت چل پڑی تھی جہاں جان بوجھ کر ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر زمین پر گرا دی تھی۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے تھے۔ ہانی نے جلدی میں اپنی پرسنل ڈائریز کے نوٹس میں رکھ دی تھی، اسی امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے کی کوئی امید نکل آئے۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیز سے چل پڑی تھی، کہیں اس کی نظر اس رکھی کی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہا تھا، اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی دن سے اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے بھائی منحوس
منوس کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے تو بابا جان نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ اپنی ماں، اپنے بھائی اور خاندان والوں سے ٹکر لے کے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، یہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی جو اس کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا تھا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوا تھا۔ اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے دو۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا تھا لکھا ہو، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخرکار کامیاب ہو گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دور سے ہی وہی لگ رہی تھی، قریب جا کر یقین ہو گیا کہ کیونکہ وہ سیم کل کے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، ہانی کو خود ہی بولنا پڑا تھا، جی کوئی کام تھا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ اوہ گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے میری یہ۔ شکریہ آپ کا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ آپ کو لنچ کروانا تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری ہی تو تھی، آپ کو پتہ ہے بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا، آپ کا نام دلشاد خان اور میں بھی خان ہوں، اور نام ہانی ہے، مگر پیار سے دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ بی ایس آنر، سی ایس ایس کی ڈپارٹمنٹ سے لاسٹ ایئر۔ اوہ گڈ۔ ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر بھائی گاؤں فیملی میں ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے گی، پھر کل ہی کا کہوں اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل ہی دل میں سب ترتیب دینے لگی تھی۔ کیا ہم کل ساتھ لنچ کے لیے چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا کہ دیکھتا رہوں۔ رنگ دودھ سے بھی سفید اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تار چیر گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پل بے خود سے وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا تھا، مگر پھر خود پر کنٹرول کر کے موبائل لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورا ہونے پر جہاں خوش تھی، مگر دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی تھی، جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر گئی تھی۔ ماضی دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا، مگر ہانی انجان تھی، کیونکہ وہ کبھی اپنے حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے۔ 4 سال پہلے اپنا بزنس اور پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا۔ اپنے بابا کی موت کی وجہ سے اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان پتہ نہیں کیوں ہانیہ کو مسلسل سوچتا جا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کیا کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ اس میں غرور دکھتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہرا گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر رہ نہیں سکی، اور بابا جان کے ایک دفعہ بولنے پر گاؤں آ گئی۔ پہلی بار اسے ادھر آ کر سب ہی چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تھی تو کچھ نہ سہی اپنے لیے نفرت ضرور دیکھ لیتی تھی۔ سب منہ پھیر رہے تھے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو وہ بچے بہت دفعہ اس کے پاس آئے، اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا، بھائی بھی چپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ انداز اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بھائی سے قتل ہو گیا ہے۔
کیا ہانی کو بہت زیادہ شوق لگا تھا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہی بھگتے گا، خون بہا میں وہ خود قتل ہو یا اپنی بیٹی دے دے، مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مگر بابا جان، ہانی حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر قتل خود ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی، ہانی چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس دفعہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی تھی، بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بابا جان سو گئے تھے، وہ خود بھی سونے کے لیے آ گئی، ابھی سونے کا سوچ رہی تھی کہ ادا بڑے بھائی نے آواز دی تھی۔ ہانی اٹھی وہ کہ کچھ پل تو یقین ہی نہیں آیا کہ ادا نے اسے ہی پکارا ہے۔ دوسری آواز پر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ادا، آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیا تھا، میں آ جاتی۔ نہیں آنی ہے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں تھوڑی پیاسے کے پاس جاتا ہے، کیا مطلب ہے ادا؟ دیکھو ہانی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا۔ ہانی چپ تھی۔ ہانی بولو نا جی ادا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، تو بس آنی مجھ سے غلطی ہوگی، میری وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو ادا؟ وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کر دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں اپنی بیٹی دوں تو وہ بس 10 سال کی ہے، کیسے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ دوں؟ نہیں ادا، یہ تو نو باتیں ہی نہیں ہو سکتی۔ نہ آپ ہی حالے کو دے، آپ ان کو پیسے کی آفر کرے، حالے بہت چھوٹی ہے۔ نہیں، وہ بچائے تو فیصلہ سنا چکی ہے، یہ تم جاؤ گی حالے؟ ادا میں؟ ہاں، مگر میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی کوئی نہیں ہے، قصوروار تو میں ہوں نا۔ مگر مجھے کوئی سزا دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں، مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے تیرے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تو کیسے انکار کرتی ہے؟ بھائی مجھے کچھ وقت دے۔ نہیں ہانی، وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر میں حالے دے دوں گا خون بہا میں۔ ماضی: سحر، کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں، تم بتا کے تو گئی تھی کہ 2 دن بعد ہی واپسی ہوگی۔ ہاں یار، مگر خوشی میں وقت کٹ ہی نہیں رہا تھا یار، چیلنج پورا کرنا تھا، آج تو دوپہر کا وقت دیا ہے، یونی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بھائی، بہت دل پینگ قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا ایسا کتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب کے حسن کے سامنے وہ ہار کیا تھا؟ آپ کے حسن کے سامنے وہ ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔ چلو اب تو لگا لی اور ہار بھی گئی، چلو یار کوئی بات نہیں، دونوں طرف تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لنچ ساتھ کیا تینوں نے، مگر دلشاد کو برا لگ رہا تھا یوں سحر کا ساتھ آنے پر، مگر کیا کہہ سکتے تھے۔ کھانے سے فری ہوتے ہی دلشاد نے خود ہی بول دیا، ہانی کل میرے آفس آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ مگر ہانی کو بوکھلاتا دیکھ کر سحر جلدی سے بولی، جی بالکل آ جائیں گے، اگر آپ ہمارے کہنے پر آ سکتے ہیں تو ہم بھی آ سکتے ہیں۔ جی مگر میں آپ کو نہیں جسٹ ہانی کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ جسٹ پر ذرا زور دے کر بولا تو سحر ذرا شرمندہ ہو گئی تھی، اور ہانی کے لبوں پر پہلے ہنسی پہ سنجیدگی آئی کہ دیکھے پہلے نمبر پر میں نہیں آ سکوں گی زہر کے بنا، کیونکہ مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی ہم ضروری شاپنگ کا بہانہ بنا کر آئے ہیں، سوری بات جسٹ آج کی ہوئی تھی، میں آئی ہوں، اگین ہم نہ ملیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے آپ اپنی دوست کو ساتھ لے آئیں، مگر ایک دفعہ ضرور آئیں میری خوشی کے لیے، مگر کچھ نہیں، آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ اپنا نمبر دے دیں، میری فیملی کے علاوہ کسی کے پاس میرا نمبر نہیں جا سکتا، سوری۔ اب آپ اپنا نمبر دے دیں، سحر بولی، میں اپنے نمبر سے کال کروں گی جب آپ بولے گا ہم آ جائیں گے، مگر بس آخری دفعہ، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اوکے، یہ لے میرا نمبر اور اپنا دے دے تاکہ مجھے پتہ تو ہو کہ کس کا نمبر ہے۔ نمبر کا تبادلہ ہوا تھا، دلشاد کو دکھ تو تھا کہ ہانی کے نمبر نہ دینے پر، لیکن چلو شکر ادا کیا کہ سحر کا ہی صحیح کوئی رابطہ کا ذریعہ تو ملا۔ ادھر سے اٹھتے ہی ہانی سحر کو بولنے لگ گئی تھی، کیا ضرورت تھی نمبر دینے کی اور دینے کی، یار کوئی بات نہیں، بندہ برا نہیں ہے، مگر سحر تم جانتی ہو نا میں اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی فضول نہیں، بس تھوڑا سا بہت تفریح کا سامان ہے یار۔ دلشاد نے ان کے باہر نکل جانے تک ہانی کو اپنی نظروں میں سموئے رکھا تھا، دونوں نکل چکے تھے، دلشاد بھی جانے کے لیے اٹھا مگر اپنے سامنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ عادل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی، اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھ پر غصہ کرنے لگے، اور دلشاد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں یار، وہ بس ویسے ہی نہیں بھائی، میں بالکل نہیں مانوں گا، بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے آپ والی کون سی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ مجھے نہیں ڈال سکتے، بولی نا بلیک ڈریس میں جو تھی۔ اوہو بھائی، اسی لیے گاؤں آنے کو دل نہیں کرتا آپ کا؟ نہیں یار، وہ چند روز پہلے یونی میں ٹکرائی تھی اور ایک نظر میں ہی اچھی لگنے لگی، وہ تو ابھی کچھ جانتی ہی نہیں، سوچ رہا ہوں کہ کیسے بتاؤں اسے، وہ سمجھ نہیں آ رہا، جیسے مجھے بتایا ویسے ہی اسے بتا دے، مگر خیر چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ دوست ہے نا میرا، اس نے پارٹی دی تھی میرے آسٹریلیا جانے کی، تو یہ وقت ہو گیا ادھر ادھر گھومتے، اس لیے سوچا دوپہر کا بھی کھا لو پھر واپس نکلتا ہوں، پرسوں نکلنا ہے میں نے آسٹریلیا کے لیے، تو میں سوچا مل لوں سب سے، پھر وقت نہیں ملے گا۔ وہ اچھا کیا یاد کروا دیا یار،
کروا دیا، کل ہی میں گھر آ جاؤں گا۔ ویسے یار تم نہ جاتے تو اچھا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تو ساری تیاری ہو چکی ہے، ویسے بھی 2 سال کی ہی تو بات ہے، پھر آ ہی جانا ہے واپس۔ اچھا اب جلدی سے نکل جاؤ، واپس وقت پر رات نہ ہو جائے۔ اچھا فی امان اللہ، مگر سب سے پہلے گھر والوں میں سے بھابھی سے ملوں گا۔ اچھا یار مل لینا، میرا تو سیٹ اپ ہو لینے دو پہلے پورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا، پھر 2 سال کے بعد پھر ہی بات شادی تک لے کر جانا، سمجھ لگی؟ اچھا یار صحیح ہے، خود ہی بول کر خود ہی کہہ کر لگا گیا تھا فی امان اللہ۔ دلشاد کو اپنے بھائی اپنے جان سے بھی بڑھ کر تھے۔ حال ادا صبح تک میں بابا جان سے بات کر لوں گی، پھر ہی کچھ کہوں گی۔ بابا جان تو صاف انکار کر دیں گے ہانی، مگر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ادا خدا کے لیے سوچنے دے مجھے کچھ۔ دل ہی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا ہانی پر، مگر مجبوری تھی، کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ چلو صحیح ہے، سوچ لو۔ پھر ادا چلے گئے تھے، مگر ہانی کی ساری رات آنکھوں میں کٹی، کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ صبح ناشتے کی میز پر ہی ادا نے بول دیا تھا، بابا جان اگر آپ اپنے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتے تو صحیح ہے، میں اپنی بچی خون بہا میں دے رہا ہوں، میں مزید قیدی بن کر نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے کنکھیوں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا، دل میں دعا کر رہا تھا کاش ہانی خود تیار ہو جائے، مگر ادا آپ کی بیٹی بہت معصوم سی بچی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وانی ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بابا جان ادا کو کچھ تو بولیں، یہ بات غلط ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بابا جان ہانی چپ کر جاؤ، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا جانی اگر آپ بے بس ہیں تو پھر میں تو موجود ہوں نا، قربان ہونے کے لیے میں جاؤں گی، مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ہانی خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالے بھی تو کیا دیا ہے ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں، میں کبھی بھی تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا، میری آتی جاتی سانس کا نام ہے ہانی۔ بابا جان نے اب ہمیشہ مجھے یہ بات بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو، ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہانی مجھے کچھ یاد نہیں ہے، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ساری زندگی تو مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں، پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے جو یہ لوگ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ بابا جانی آپ کو میری قسم ہے، مجھ سے یہ احساس بڑی خوشی مت چھینیے گا، شادی تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے میری، تو پھر ایسے ہی صحیح، شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان۔ بابا جان میں اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہوں تو مجھے کمزور مت کریں۔ خود تو تم اس اندھے کنویں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ بابا اس عمر میں کیا کریں گے، تمہاری جدائی برداشت کر سکیں گے کیا؟ آپ یہ سمجھ لیجیے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں سے قربان ہو گئی ہے، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ہنی مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے مٹی کا ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا؟ تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں۔ بابا جان ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنے ظالم نہ ہوں، مجھے ملنے کی اجازت دیتے ہیں آپ سے ملنے کی۔ بیٹی یہ تم بھی جانتی ہو وانی کا مطلب، اور میں بھی، کیونکہ میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو جھوٹی تسلی خود کو دینا بیکار ہے۔ بابا جانی مان جائیں، خدا سے اچھے کی امید کرے، بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی مان نہیں رہے۔ پوتی کو یوں سولی چڑھاتا دیکھ کر دل ان کا دکھ نہیں رہا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتے؟ آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی اور پنچایت کو نکاح کا کہا تھا، شام تک نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ بس گھر کے ہی 4-5 سوٹ رکھ دیے گئے تھے اور اپنی بربادی کا انتظام کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ ماضی آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا کہا ہوا تھا، پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر مل لوں گا۔ سحر کا نمبر ملایا اور اسے بتایا آج میں ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پر ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا آج کے دن تو یہ بلا ٹلی۔ دلشاد ایک بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دوسرے کو زاروں نصیحتیں کر کے، اور اپنے چچا باپ کی موت کے بعد یہ چچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت اور مقام دیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا بول کے واپس لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کو فری ہوتی سب سے پہلے سحر کو کال کی اور جگہ بتائی تھی۔ اچھا تو آپ فون پر بول رہے ہیں، یونی ایک ہی ہے، ادھر بھی مل سکتے ہیں، بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز نہیں آتا جاتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا، ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ کر گئی تھی اور کہا کہ نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا تھا، اچھا چلے کوئی بات نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا، آج اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ رہا تھا، ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا
انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہانی سحر کو ہزار باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں ایسے ملنے کا کہا تھا، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر دونوں چند پل بعد وہ خود بھی وہاں آ گیا تھا۔ آتے ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے سار میں مقید کر لیا، جو کہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سائڈ پہ جانے کا کہا تھا۔ کیا میں ہانی سے چند پل بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے ہی والے تھے کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیے زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی بات کرنی ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کیا کچھ وقت مجھے دے دے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ہانی۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا، مگر میرے دن رات ہر پل ہر لمحے میں بس آپ بس چکی ہیں۔ آپ کی یاد سے فرار اب ممکن نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا ایک چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ بول کیا رہا ہے؟ اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی، پتہ نہیں اب ہانی کیا کر دے گی، کیونکہ ہانی کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اوہ ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو اس طرح فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں ہوں کہ تمہارے فضول سے گفٹ سے خود کو ڈھیر کر دوں گی۔ تمہارے قدموں میں تم جیسے دل پھینک بہت کی ہیں، اپنے ہاتھ میں رہو، سمجھ لگی ایک دفعہ منہ کیا لگا لیا، تم تو گلے ہی پڑ گئے ہو۔ ہانی بولنے پر آئی تو بولتی گئی تھی، دیکھیے بنا کے مقابل کا چہرہ شدت جذب سے سرخ ہو چکا ہے۔ چلو سحر اٹھو، تم ہی کو شوق تھا نہ آنے کا اور منہ لگانے کا۔ ایک بات سنتی جاؤ ہانی، نہ تو میں کسی چھوٹے خاندان سے ہوں نہ ہی دل پھینک، بس سچ بتایا ہے، مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو۔ تو تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حال اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہانی کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کام کیا تھا۔ نہ کوئی مہندی، نہ کوئی سنگار، نہ ہی کوئی سوٹ، ایسی شادی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پر گر جانے والے باپ جان کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی تھی اور چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، اچھے کی امید کر کے۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر بھی کٹا تھا، ہانی نے بے ارادہ نظر ڈرائیونگ سیٹ پر دلشاد پر پڑی تو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ بنا کسی پر توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ گھر آنے تک ہانی کی جان نکل چکی تھی سوچ کے کیا سلوک کرے گا یہ انسان میرے ساتھ، جو میں اتنا غلط رویہ کیا تھا۔ شام سے رات کے 2 بج چکے تھے، مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ دلشاد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہانی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہانی انجان ہے۔ وہ سکون سے آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا، اسی بات پر حیران ہو رہی ہو نا کہ میں ٹھڑکا نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر یہی سوچ رہی ہو؟ اچھا تو بات ایسی ہے کہ میں یونیورسٹی سے پتہ کر چکا تھا کہ تم کون ہو، ادھر سے پتہ لگا کہ تم میرے بابا کی مخالف پارٹی سے ہو، پھر چھوڑ دیا اور بھول گیا کہ ہمارا ملاپ کا ممکن نہیں ہے، مگر دیکھو خدا کی قدرت، جیسے پی ملے ہم مل گئے۔ اور سائڈ پر ذرا جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے اس نے پرفیوم اور رنگ نکال کر دکھائی، دیکھو یہ وہی چیزیں ہیں جو بہت مان اور پیار سے میں لے کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہیں لی، مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے رنگ پہنا دی تھی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موندی تھی اور سب خشوع کو دماغ سے جھٹک دیا تھا۔ دلشاد نے یہ سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کر بولے تھے، کیونکہ نہ وہ اپنی انسلٹ بولا تھا، نہ ہی ہانی کے بھائی کے ہاتھوں اپنے پیارے چچا کا قتل بولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھیں، دلشاد کا ہاتھ گھوما اور ہانی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا بھی نہیں تھا، ایک دم لڑکھڑا کر سر بیٹھ گراؤنڈ سے جا ٹکرا کر نمی چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو کر کیسے مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہو؟ تم وانی ہو کر آئی ہو، کبھی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھ آئی؟ میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ لگی؟ زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانی کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، میں کیسے ایک دم سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہوگی کہ وہ بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، نکاح کر کے لایا ہوں میں تمہیں، اور نکاح کا مطلب تم جانتی ہو اچھی طرح، خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کیا ہوتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بیچ ہی دیتا، اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میری نکاح میں ہونے کے باوجود میری ٹکیل بن کر رہو گی، کیونکہ اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا، اور تمہارے اس جسم پر مکمل حق ہے میرا۔ میں نام اپنے
میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل ہی دوں گا۔ اپنی اچھی طرح سمجھ لو اپنی اوقات۔ ماضی واپس ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی منہ ماری ہو چکی تھی۔ سحر کی بات یہ تھی کہ کیا ضرورت تھی اتنی فضول بولنے کی، جب آرام سے بات ہو سکتی تھی، پھر اتنا تماشا کیوں کیا تم نے؟ وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اب آگے کسی کو کچھ سمجھتی تو ہو نہیں۔ اگر اب اس نے کچھ غلط کر دیا تو سحر چھوڑ دو فضول باتیں اور آرام کرنے دو مجھے۔ سحر کافی دیر جلدی کرتی رہی تھی۔ ہانی کا غصہ ہنوز جوں کا جوں ہی تھا۔ بس کل جنی سے فری ہو جانا ہے، میں گھر چلی جاؤں گی، رہنا ادھر تنہا تم۔ سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ دن تو رہ لو۔ سوری میں نہیں رکوں گی۔ اب یہی بحث جاری تھی کہ ہانی کے فون پر بیل ہوئی تھی۔ بابا جان کا نمبر دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بابا آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹی میری طبیعت کافی خراب ہے، نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا جان کچھ اگر مگر نہیں، بہت پڑھائی ہوگی، پیپر ہوں گے، تب آ جانا واپس۔ اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، یہی ڈر رہا کہ کہیں تمہیں خون بہا میں پیش نہ کرتے میرے سامنے۔ ہوگی تو ڈر ذرا کم ہوگا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سامان لے کر نیچے آ گئی۔ تھوڑا بابا کی طبیعت کافی خراب تھی دیکھ کر چپ کر گئی، مگر حویلی آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹک ضرور گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام اڑا لے جائے گا۔ ادھر دلشاد بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ کافی دن بعد نہیں آیا تو بے ارادہ ہی سوچا کلرک آفس سے پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے۔ ایسے ہی وہ کسی کا بھی ڈاٹا نہیں دے سکتے تھے، مگر پھر کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتا دی، مگر دلشاد دھنک رہ گیا کہ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے، انہی کے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ چپ کر گیا اور چل پڑا۔ دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا تھا۔ بھائی ہم لٹ کے برباد ہو گئے۔ ہادی بولو کیا ہوا ہے؟ اماں حضور صحیح ہے نا؟ ان کی طبیعت؟ بھائی چچا جان کا قتل ہو گیا، مخالف پارٹی سے کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا آپ کو نہ بتاؤں۔ اب جب آپ ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تو پتہ لگنے کے بعد کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے چچا کو مار گئے تھے۔ ہادی کے مطابق ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تو ظاہر سی بات تھی خون بہا کے سوا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے دو، دوسری کوئی بات نہیں۔ افریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا تھا۔ بہن کے نام پر ایک دم سے بول پڑے نہیں بہن کیوں؟ جس نے گناہ کا خمیازہ بھگتا ہے وہی اپنی بیٹی دے گا۔ بات اس کی بیٹی یا اس کے قتل کی کر لے، بہن اس کی کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور بولا بہنیں ہمیشہ بھائی سے قربان ہوتی آئی ہیں، اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خیر بیٹی ہو یا بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے ہی گھر سے کوئی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہو چکی تھی۔ فضل کے دماغ میں ہانی ہی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح، اور وہ بہت آسانی سے مان بھی گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس ہوگی تو بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہی ہوئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ جتنا سوچتی، جتنا دکھ کرتی، اتنا ہی کم تھا۔ آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا۔ بابا جان نہیں رہے، یہ خبر سن کر ہانی کی رہی سی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا تھا ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا۔ باقی جو لڑکیاں وانی ہو کر آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنان کے فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں۔ تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویہ میں بول رہی تھی کہ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہوا لوٹا تھا، مگر زنانہ خانے سے دروازے پر ہی ایسی باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا کیا بکواس ہو رہی ہے بیٹا؟ اس کے گھر اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے اور ایک ہی ضد میں ہے کہ جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اوہ تو اتنی زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری؟ دلشاد نے 1 منٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی۔ گاؤں ہوتا تو شلوار قمیض سوٹ روایتی کپڑے استعمال کرتا، مگر جب شہر جاتا تو خاص پینٹ شرٹ یا 3 پیس سوٹ زیب تن کرتا تھا۔ اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مار مار کر ہانی کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ان کے آگے آتا، مگر
ہمارے بابا بہت پرانے وقتوں سے ان کے پاس تھے ان کی حویلی میں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا۔ سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا کہ اٹھا کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ دو کام والے مل کر نیم بہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ پھر ایک کو انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، مگر جو زخم دل پر لگے تھے اس پر کوئی مرہم نہیں لگ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے سے بابا کی جان کی یاد میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا، کیونکہ دلشاد گھر تھا، اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر سے وہی حال کرتا۔ ابھی تو پہلے کے زخم بھی نہیں پڑے تھے۔ ہانی اس غمگسار کو پا کر بہت زیادہ دکھ اپنا لیے تھے، مگر جو دکھ تھے وہ کہاں ختم ہو سکتے تھے، جو زخم لگ چکے تھے کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پر زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب سے اس حویلی میں کے اندر آئی تھی کبھی جھانک کر باہر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اندرونی حصے سے اس حسین موسم میں چند ملازموں کا موسم انجوائے کرتے دیکھ کر دل سے ایک ہوک نکلی تھی۔ ویسے تو میں انہیں بھولنے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں، پر جب مجھے بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں۔ بار بار میری آنکھوں سے نکلتے آنسو ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل میں ان سے گلہ کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے بخار کے ذمہ دار وہ ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ میرے کہنے پر کہ مجھے بخار ہے یہی کہیں گے کہ سیل آف کرو اور سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی۔ انہیں خبر بھی ہے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ مجھے منصب سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ان کی باتوں کے سیرپ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھیں۔ ابھی بھی بخار میں جھلستے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل ان کی طرف ہمکنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سنیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں، پر میں نہیں چھپا پاتی۔ میرا دل پڑھنے لگتا ہے، اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا سے لوگ واپس کب آتے ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نا۔ نہ جانے کب شام سے رات ہوئی، مگر وہ اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ دلشاد کی آواز پر چونکی تھی، ہیلو کہاں گم ہو، اٹھو اور کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کرتی تو جانور کی طرح دہلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھ گئی تھی۔ کھانا نکال کر لے آئی تو دروازے پر ہی حکم مل گیا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے کر آؤ۔ ہانی کا دل کیا تھا ساری ٹرے اس کے سر میں انڈیل دے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، پتھر بنی کھڑی رہی تھی۔ دلشاد آیا اور اپنے خیالوں میں ہی گم دیکھا، آواز دی تھی، کہاں گم ہو، سارا سوس پین جلا دیا۔ ہانی ایک دم ڈر گئی تھی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانی کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لب و لہجے کی یاد بھی کب تھی۔ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تھا، وہ ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا، ہانی تمہیں بہت زیادہ تیز بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، میں ہو جاؤں گی صحیح، بہت ڈیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں۔ وہ فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی دلشاد نے کام والی کو آواز دی تھی، جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اور ہاں رات میں اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب، صحیح۔ ہانی کو اس نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سکھی کی زبانی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی زیر سے مسکرا دی تھی، چلو کسی کی وجہ سے ہی صحیح، موڈ تو بہتر ہوا۔ السلام علیکم، انشاءاللہ کل تک محبت یا منی۔ اچھا۔ ہانی کی طبیعت گرتی پڑتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہونے لگی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی ساتھ پر رکھ کر ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کر رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی تھی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی، آج تو سبھی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہتے تھے کسی بھی قسم کی۔ آج تو کافی دنوں سے
ہانی کی دلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی تھی اور عادل حویلی پہنچ گیا تھا۔ اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو یہ منحوسیت چھوڑو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آ جاؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد دھنک کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا۔ اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا؟ نہیں ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ تم نفرت نہ سہی مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا تھا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی بھی ہو۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، اور میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آ جاؤ، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا تھا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹے کی خوشی تھی اس لیے۔ اتنی طبیعت خرابی میں بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے سامنے گویا اندھیرا سا آیا اور وہ چکرا کر گر گئی۔ عادل نے زور سے دیکھا تو کوئی ملازمت سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے پیارے بھائی کو اس کی طرح بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی چلا آیا تھا۔ تب تک دلشاد اسے لے کر اپنے کمرے میں چل پڑا تھا، داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے گیا دلشاد کے منہ سے ہانی کا سن کر ٹھٹکا ضرور تھا، کیونکہ وہ ادھر سے سوچ کر آیا تھا کہ جاتے ہی بھائی کو کہے گا کہ ہانی سے شادی کر لیں، کیونکہ ان کے علاقے میں شادی پہ شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی۔ جو بانی ہو کر آئی ہے وہ ایک ملازمت سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت سے شادی کر لیں۔ مگر یہ الفاظ، ہانی تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولے سن کر تعجب میں پڑ گیا تھا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگا۔ مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا۔ رنگ روپ نہ سہی مگر کچھ میٹھے میٹھے سے نقش ہوٹل والی ہانی کے جیسے ہی تھے۔ ہانی کو ہوش آیا تو چپ چاپ باہر آ کے، مگر کھویا کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر، مگر بہت الجھا سا بھی تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا کب بھائی اکیلے ملے اور وہ اپنے شک کو دور کرے۔ جلد ہی یہ موقع مل گیا تھا، کیونکہ حویلی کے سبھی ملازم بہت دنوں سے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آج سب ہی جلدی سونے کے لیے چلے گئے تھے، تو بھائی خود کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہا تھا۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لیں۔ ہاں بولو یار۔ پلیز والی کون سی بات ہے عادل؟ نہ جو بات پوچھنی تھی دلشاد کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی لڑکی ہے نا؟ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی پوچھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تو دودھ کا گلاس ہی نیچے گر گیا۔ ہاں نہیں بھائی، یہ وہی ہے نا؟ واقعی یہ وہی ہے؟ تو پھر اس کی حالت کو کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ یا شادی نہیں کی؟ یہی وانی ہے، چچا جان کے قاتل کی بہن۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخالف پارٹی نواب افریدی خان کی بیٹی ہے اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے۔ بس اپنی محبت کہیں دور چلی گئی اور اس قاتل کی بہن یاد رہے گی۔ افسوس، بہت افسوس۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، اس بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا داری کے طور پر ہی صحیح وانی کے لے آئیں، مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ سب بدسلوکی کرتا ہوں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گل چکی ہیں، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکی ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی کچھ پوچھنے کی یا بتانے کی؟ دلشاد نے نظریں چرائی تھی۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے یہ دودھ تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، بلکہ گر چکا ہے، پھر اسے دوسرا لے کر جاتا ہوں۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کی وائف نہیں ہے، یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان۔ ڈاکٹر نے بہت ہی زمانے الفاظ میں بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو میری وائف ہے، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر ہی رہتا ہے۔ دیکھیے ایک بات، اگر آپ بیبی کا ابورشن کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیے پہلے نمبر پر میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کی وائف کی حالت پہلے بھی بہت زیادہ خراب ہے اور خراب ہو جائے گی، ان کا خیال رکھیے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ واپسی پر دلشاد بہت زیادہ چپ تھا۔ ہانی تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اب ہانی کو شوق لگا تھا
دلشاد میں آپ کی رکھیل ہونا پھر مجھ سے اولاد کیوں بکواس کرنے کا نہیں کہا بتایا ہے، بس باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے رہی وہی رہو گی، تم بس پتہ نہیں کیسی غلطی کر بیٹھا۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ واپس آ کہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر اور کوئی بھی کام کرنے کو نہیں کہا جائے گا مگر مکمل آرام دیا جائے۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی مگر بات اب اپنی اولاد اپنے خون کی تھی۔ بات خاموش کوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا تھا۔ کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو وہ چونکا تھا۔ ایسے کیوں کھڑے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو باقی کو لے کر گئے تھے نا، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کر؟ میں ویسے بھی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کیا؟ واقعی بھائی؟ ہاں۔ اوہ، تو آپ اتنی بڑی خوشخبری یوں سیکرٹ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ تو۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں وانی ہے۔ دلشاد نے وانی پر زور دے کر کہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اسی کے جسم سے خوشی دے رہا ہے وہ جو بھی ہے تو آپ کے نکاح میں نا، پھر یہ باتیں فضول کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد و غم میں شریک ہوتی تھی۔ وہ سمجھا بجھا کر تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیے نا بیوی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد اچائی ہے۔ اب ہانی چپ تھی۔ کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں کہ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سرد و گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی؟ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتے ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دے دیں، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں ہے، اور یہ سب تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی نا میں۔ بس تمہاری حالت کو سنبھل جائے۔ اتنے دنوں میں وقت گزرتا چلا گیا اور اس کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی تھی۔ اسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانی کا تو دل ان کو دیکھ کر باہر کو آ گیا تھا۔ آخر کو باہر تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پر بھی ادا چپ رہے۔ ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے اتنے رونے پر دلشاد نے بتایا کہ تمہاری ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگ گئی تھی کہ دونوں ٹانگوں سے وہ ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ساری زندگی کے لیے وہ چل نہیں سکتے۔ مگر میں نے تو کبھی بددعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں، مگر تم بہن ہو کیسے دے سکتی ہو؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظالم و درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بیچ کیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پر چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا تھا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے تھے، تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ خدا کے سامنے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا وہ۔ جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی تھی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بچی کو بچا سکے ہیں۔ بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کانچ جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں دیکھ لوں، وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، اور ایک تصویر ہماری کیمرے میں قید کی جائے جو کل کو میری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے، تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پر کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس عجیب فرمائش پر۔ پلیز میری آخری خوشی پوری کر دو، تعلقات پلیز میری آخری خوشی پوری کر دو۔
اس نے کہا تو ڈاکٹر کے کہنے پر ایک نرس نے اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی تھی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے۔ یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگ گیا تھا۔ دلشاد: ہاں ہانی بولو۔ دلشاد: میری سانس رک رہی ہے مگر میں مر بھی جاؤں تو تب تک میری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ وہ جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تھی تو ہانیہ کو دکھائی۔ ہانی تمہاری یہ خوشی پوری کرتی ہے۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں نہ مرتی۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی سب کچھ چھڑوا دیا تھا تم نے میرا۔ چپ کر جا پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چبائی تھی مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسو سے ہنستی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ پسوڑ کے بولی تھی۔ ہے نا، میں بھی بدتمیز ہوں نا۔ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں بہت زیادہ ہاں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی ہاں ایسا ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو بدتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پر شفقت والا رویہ رکھے۔ اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھتے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم رو کیوں رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں نا۔ انتہا دکھ لیے وہ ہنسی تھی۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئے آپ، مشکل سے سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں اس کی سانس سکڑنے لگی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی بھاگی کہتی میرا ہاتھ چھوڑے پلیز۔ وہ آخری سانس میں بولی تھی ہاں نہیں چھوڑو، میرا ہاتھ مت چھوڑیں پلیز۔ وہ آخری سانس سے بولی تھی ہاں نہیں چھوڑ رہا نا۔ وہ امید و نا امیدی میں بول رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت کر کے کہا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ پاس روکا تھا۔ انت حیات ہے، تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا تھا، روتے ہوئے بولا ختم کر کے تو جا رہی ہو؟ کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کر لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی۔ مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا۔ تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دل اکڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی معاف کر دو مجھے۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے پہلے سو رہی ہو۔ وہ ابھی باہر آئی سی یو سے آئی، وہ تو ابھی بھی آئی سی یو سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا بھائی آپ کو تو نفرت تھی نا، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر ایک انا پرست وڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج ایسا لگ رہا ہے میں ساری زندگی کا پچھتاوا وہ مجھے جاتے ہوئے دے گئی ہے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا، اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ یا بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پر اختیار نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہانی سے میں معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی۔ مگر نہیں، قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ 2 مردوں کو تمام عمر پر کا پچھتاوا دے گئی تھی جو دونوں اس پر فرعون بن کر بیٹھے تھے، آج وہی ان کو رلا گئی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ ویسے ناول کیا تھا؟ ناول کا نام ہے محبت یاوانی، اس کی رائٹر ہیں حفصہ مقصد۔ تو تھوڑی سی ناول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ ناول آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے تو بس میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ خیر میرے پاس ابھی اس میں املا کی بھی بہت زیادہ مسٹیک تھی، وہ تو میں نے چلو جیسے تیسے کر کے وہ ٹھیک سے پڑھ لیا۔ بس یہی کہوں گی کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ناول پسند آئے۔
باقی بس ہر جو رائٹر ہوتی ہے اپنے مائنڈ کے حساب سے لکھتی ہے، ہر ایک کا اپنا لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے. یہ بھی جو رائٹر ہیں انہوں نے اپنے حساب سے لکھا، تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. باقی ان کی مرضی. میں فی الحال اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس کچھ بھی اس کو کمنٹ دینے کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جس میں میں کہہ سکوں کہ یہ کس طرح کا ناول تھا. خیر، میں نے جب یہ ناول اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو مجھے لگا کہ کافی اچھا ہوگا. تو خیر، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے. تو اگر آپ لوگ کوئی ڈفرینٹ سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خاطر میں وہ والا ناول کروں گی. اور میں کوشش کروں گی کہ لانگ ناول بھی کرنے کی، کیونکہ رمضان ہے، رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی دوسرے میں پوری کوشش کروں گی لانگ ناول بھی کرنے کی. اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے. جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور خوش رہیں. اللہ حافظ.